سجدے کی حالت میں قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام روحانی اور مالی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں، کسی سے بغض نہ رکھیں اور اللہ پاک پر مکمل اور کامل یقین رکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ پیارے ناظرین، آپ لوگ کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے سجدے میں سر رکھ کر یہ ایک چھوٹی سی آیت کی ایک تسبیح پڑھ لیں، پھر سر اٹھانے سے پہلے ہی ہر دکھ، ہر مشکل، ہر پریشانی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ لوگوں کے ہمراہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ قبرستان پہنچ گئے اور فرمایا کہ اس قبرستان میں ایسے ایسے افراد مدفون ہیں جن کا سر 8 جنتوں کے مساوی نعمتیں پانے پر بھی نہ جھک سکا، اور ان کے قلوب میں ان نعمتوں کا کبھی تصور تک بھی نہ آیا، لیکن مٹی میں اتنی آرزویں لے کر چلے گئے کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی آسمانوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو وہ خوف زدہ ہو کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، ذرا سوچیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں نوازتے جائیں اور ہم اس کی ناشکری کرتے جائیں اور اسی ناشکری میں وقت آخرت آ جائے تو ذرا سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے اگر اللہ تعالی ہمیں نوازے تو ہمیں اس کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جس ٹہنی پر زیادہ پھل لگتا ہے وہ ٹہنی زیادہ جھکی ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہجرے سے جب گریز کرنا چاہا تو اس نے کہا میری حالت کا اب تک کسی کو علم نہیں، آپ مجھ سے گریزاں نہ ہوں، ویسے عاقبت کی خبر خدا تعالیٰ کو ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں صرف اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، کسی دوسروں کے عیبوں پر مت نظر ڈالیں، کیونکہ عاقبت کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جس شخص کو ہم گناہ گار سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی ادا پسند آ جائے اور وہ مقبول بارگاہ ہو جائے، اور ہمیں اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے تاکہ خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو انشاءاللہ تعالی۔ چلیے ناظرین، ہم اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اس دعا کی خصوصیت آپ کو بتاتے ہیں۔ اس پوری آیت میں 3 راز چھپے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی توحید، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی تسبیح، نمبر 3 استغفار۔ نمبر 1 لا الہ الا انت، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ نمبر 2 سبحانک، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ نمبر 3 انی کنت من الظالمین، یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور اللہ تعالیٰ کے لیے بندگی کا کھلم کھلا اعتراف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر کسی پر مصیبت اور آزمائش آ جائے تو وہ اسے پڑھے تو اسے اس سے نجات مل جائے گی۔ وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ یہ حدیث پاک سننے کے باوجود بھی اس تسبیح کو چھوڑ دیں گے تو بہت پچھتائیں گے، اور اگر آپ سچے دل کے ساتھ اس تسبیح کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رزق کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کس وقت شروع کرنا ہے اور کتنی بار کرنا ہے؟ ناظرین، اس وظیفے کو کرنے کا کوئی مخصوص وقت طے نہیں، آپ یہ وظیفہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں اور پھر وہیں بیٹھ جائیں اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ دہرا لیں: اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین کرام، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ کوشش کیا کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ درود پاک پڑھتے وقت اپنے مقصد کو بار بار ذہن میں رکھیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک تسبیح 121 مرتبہ اس چھوٹی آیت کے حصے کو وہی سجدے میں جھک کر پڑھنا ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ تمام حاجات بن مانگے پوری ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، جب آپ کی زبان میں یہ لفظ نکل رہے ہوں گے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس وقت آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اپنی حاجات کے لیے پروردگار سے مانگتے چلے جائیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ واضح رہے کہ آپ نے سجدے میں تسبیح پڑھتے وقت اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور دعا بعد میں مانگنی ہے۔ دعا چاہے سجدے میں مانگے یا ہاتھ اٹھا کر مانگے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور قبول فرمائیں گے۔ لیکن یہ تسبیح اپنے اصل کمالات پھر دکھائے گی جب 5 وقت کی نماز ادا کی جائے گی، کیونکہ نماز پڑھنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس لیے ہمیں دعا میں کثرت کرنی چاہیے کہ یا اللہ، اے تمام فیصلے کرنے والے اللہ، اے دلوں کو شفا بخشنے والے اللہ، جس طرح دریاؤں اور سمندروں کے بہتے ہوئے پانیوں کی درمیان اپنے حکم کا پردہ دے کر انہیں الگ الگ رکھتا ہے، اسی طرح عذاب سعیر اور میرے درمیان پردہ ڈال کر مجھے عذاب قبر کو بھی اس طرح مجھ سے الگ رکھ۔ یا اللہ، میں جتنی بھی دعائیں مانگ لوں پھر بھی انسان ہونے کے ناطے میرے خیالات محدود، میرے سوالات صرف گنتی کے ہیں، ان میں تمام خیر جمع نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ، تیری مخلوق ان گنت ہے، کئی لوگوں کو تو نے عطا کے وعدے کیے ہوں گے، کئی لوگوں کو تو نے اپنی رحمت سے بہت کچھ عطا کرنا چاہا ہوگا۔ یا اللہ، ایسی جتنی بھی چیزیں تیرے خزانے میں ہیں میں ان سب کا امیدوار ہوں، کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، میرا یہ سوال بھی صرف تیری رحمت کا مرہون و منت ہے۔ یا اللہ، تو سخت عذاب کا مالک ہے، تیرا ہر حکم پورا ہو کر رہے گا۔ یا اللہ، یہ سب کچھ قیامت کے دن ہونے والا ہے، تو اے میرے مولا، مجھے قیامت کے روز اپنی امان میں رکھیو۔ یا اللہ، قیامت کے دن مجھے اپنی عبادت و گزار فرما بردار، وعدہ وفا اور مقرب و شہداء بندوں کے ہمراہ جنت میں داخل کیجیے۔ آمین ثم آمین۔ مرشد چینل کے ناظرین، نیک لوگوں کے چند اقوال۔ کسی اللہ والے نے فرمایا کہ انسان کی تباہی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ رضائے الہی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، کسی اللہ والے نے فرمایا کہ جو شخص قضاء و قدر پر راضی ہو گیا وہ اپنے نفس سے واقف ہو گیا۔
نمبر 3، کسی اللہ والے نے فرمایا خود کو ابلیس سے محفوظ رکھنے کا نام بھی اخلاص ہے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی اور کوتاہی کو ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و شکریہ۔